سیرت کے اگر پہلو کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی انسانی زندگی میں جتنے مرحلے آتے ہیں ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری موجود ہے، اور یہ رہبری یہ بتاتی ہے کہ آپ جیسے آخرت کے اور کل قیامت کے بعد آنے والی زندگی کے قائد اور رہبر اور رہنما اور ہادی تھے، آپ اسی طرح اس دنیا کے بسنے والی انسانیت کے لیے بھی اور اس دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے بھی آپ قائد تھے، آپ رہبر تھے، آپ رہنما تھے اور آپ ہادی تھے۔ ایک مکمل زندگی دے کر گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس مکمل زندگی کو جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کے لیے پہلے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، سمجھنا اور پہچاننا پڑے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کا علم اور آپ کی فراست اور آپ کی نگاہ کتنی عمیق اور کتنی بڑی اور کتنی دور رست، یہ ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی، اس کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اپنی زندگی میں عملی طور سے داخل کرنا پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا سنت کا نور جانتے ہو؟ سنت کا نور جانتے ہو؟ میں نے کہا حضرت بتلا دیجئے۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے نبی کی ایک سنت میں اتنا نور رکھا ہے کہ اگر اللہ اس نور کو دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اللہ نے نبی کے ایک طریقے میں اتنا نور رکھا ہے۔ اور صحابہ نے جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی کامیابی کا اور اپنے منزل کے پانے کا سبب سمجھ لیا تھا تو پھر دنیا کے کسی کونے میں ہو، کسی دربار میں ہو، کسی محفل میں ہو، ان کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بہتر طریقہ اگر کوئی تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک صحابی ہیں، ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا، ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے، کھانا کھانے لگے، کھانا کھاتے میں لقمہ ہاتھ سے گر گیا تو یہ جھکے اور جھک کر لقمہ اٹھانے لگے۔ بغل والے نے کوہنی ماری، کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں زمین پر گرا لقمہ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو ان صحابی نے یوں گھور کر کے دیکھا اور کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ خَلِيلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ان نادانوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے آقا نے بتایا تھا اگر لقمہ گر جائے اس کو اٹھانا، صاف کرنا اور صاف کرنے کے بعد کھانے کے لائق ہو تو اسے کھا لینا، اور اگر صاف کرنے کی گنجائش نہ ہو اور کھانے کے لائق نہ ہو تو اس کو ایسی جگہ رکھ دینا جہاں اس کو جانور یا پرندے کھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ نے دیا ہے، تم اس کی قدر کرو گے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، تم اس کی ناقدری کرو گے اللہ تمہاری رزق تم سے چھین لے گا۔ اور یہ صرف ان صحابی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ رزق کی قدر کرو گے رزق میں برکت ہوگی، رزق کی ناقدری کرو گے اللہ تم سے تمہاری روزیاں چھین لے گا۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، ہزاروں کے کاروبار کر رہے ہیں، لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، لیکن پریشان ہیں کہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رزق کی ناقدری عام ہو گئی، رزق کی ناقدری عام ہو گئی۔
اور اتنی ناقدری ہونے لگی کہ جس کھانے کا ادب بتایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانے کا انتظار تم کرنا، کھانا تمہارا انتظار نہ کرے، کھانے کا انتظار تم کرنا، کھانا تمہارا انتظار نہ کرے، اپنے اٹھنے سے پہلے کھانا اٹھانا پھر دسترخوان سے اٹھنا۔ جس نبی نے یہ ترتیب بتائی ہو، دنیا نے اس ترتیب کو بدل دیا ہو کہ کھانا میزوں پہ سجا انتظار کرتا رہے اور پھر ہم جانوروں کی طرح تھالوں پر جا کر منہ ماریں اور پھر آدھا کھائیں اور آدھا پلیٹوں میں چھوڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ بتاؤ ایسی ناقدری پر کیا اللہ روزی نہیں چھینے گا؟ کیا اللہ رزق کی برکت نہیں چھینے گا؟ اور اس کو ہم اور تم اپنا اسٹینڈرڈ سمجھنے لگے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا دقیانوسیت سمجھی جانے لگے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا، ہم کسی اور کو آئیڈیل مانے ہوئے ہیں۔ اور جن کو آئیڈیل مان رکھا ہے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، انہوں نے ہم کو انسانیت سے نکال کر جانوروں کی فہرست میں لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک انگریز فلاسفر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، کہ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ ہم جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہم کو سماجی جانور بتاتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری قیادت کی ہے، جنہوں نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے، انہوں نے ہم سے یوں کہا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس دھرتی پر ہم نے تم کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا ہے۔ ایک طرف تم کو شہزادہ بتایا جاتا ہے، ایک طرف تم کو جانور بتایا جاتا ہے۔ جس نے شہزادہ بتایا اس نے زندگی کے اصول شاہانہ بتائے، اس نے زندگی کے اصول شہزادوں والے بتائے۔ جنہوں نے جانور بتایا انہوں نے زندگی کے اصول جانوروں والے بتائے۔ فیصلہ مجھے تمہیں کرنا ہے کہ میں جانور بن کر جینا مجھ کو اچھا لگتا ہے، یہ مجھ کو شہزادہ بن کر جینا اچھا لگتا ہے۔ فیصلہ مجھے تمہیں کرنا ہے۔ جنہوں نے جانور بتایا انہوں نے کہا جی جانور کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، تم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا کرو۔ جانور کو پاکی اور ناپاکی سے کوئی مطلب نہیں، تم کو بھی پاکی ناپاکی سے کوئی مطلب نہیں۔ استنجا کرو نہ کرو، پاک ہو نہ ہو، جانور کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، تم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا کرو۔ جنہوں نے شہزادہ بتایا انہوں نے شاہانہ آداب بتائے۔ استنجے کی حاجت ہو پردے کا اہتمام کرو، اور کتنا پردے کا اہتمام اپنی ذات سے کر کے دکھایا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، آپ کو استنجے کی حاجت ہوئی، اپنے خادم سے فرمایا جنگل میں جا کر کھڑے ہو کر اعلان کرو، اے درختوں پردے کا اہتمام کرو، محمد رسول اللہ کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے۔ چاروں طرف سے درخت چلتے ہوئے آئے اور آ کر کے ایک پردے کی جگہ بنائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے میں جا کر اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا اے درختوں اپنی جگہ پر واپس چلے جاؤ۔ وہ درخت سب اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ شہزادے ہو تو شہزادوں کا طریقہ بتایا، پردے کا اہتمام کرو، بیٹھ کر استنجا کرو، گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ تم شاہی آدمی ہو، تمہارا لباس شاہانہ، تمہارا جسم شاہانہ، اس شاہی لباس والے پر، اس شاہانہ جسم والے پر، اس شہزادے پر اس گندی چیز کی چھینٹیں آئیں، یہ شاہانہ زندگی گزارنے والوں کو شوبھا نہیں دیتے، جچتا نہیں ان پر۔ اس لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنا، بیٹھ کر استنجا کرنا، اور پھر پاکی کا خیال کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پاک ہو، اس لیے کہ تم پاک ہو، تم نے پاک کلمہ پڑھا ہے، پاک نبی کو مانا ہے، پاک قرآن پڑھتے ہو، پاک اللہ کا نام لیتے ہو، پھر کیسے تم ناپاک رہ سکتے ہو؟
پھر کیسے تم ناپاک رہ سکتے ہو؟ تم شہزادے ہو، آداب بتائے، شہزادے ہو، کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے تمہارے اس نقصان سے حفاظت کا انتظام میں کیے دیتا ہوں۔ جب تم استنجے کے لیے جاؤ اور اس جگہ داخل ہونے لگو، پہلے اپنے اللہ سے، بادشاہ سے پناہ مانگ لو، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے میرے رب میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر بری چیز سے، ہر بری شے سے، ہر بری جماعت سے، ہر برے حال سے، ہر برے مرض سے، ہر برے فتنے سے، ان سب سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ کہ گندگی کی جگہ پر جا رہا ہوں۔ شہزادے ہو، ہاں شاہانہ لوگوں کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جانور بتایا گیا، جانور ہو، جانور کھڑے ہو کر کھاتا ہے، تم بھی کھڑے ہو کر کھایا کرو۔ جانور کو اس کا انتظار نہیں ہوتا کہ دسترخوان لگایا جائے، کھانا لا کر رکھا جائے، ادب اور احترام سے آپ سے کہا جائے تشریف لے چلیے، اور پھر آپ کو ادب سے بٹھایا جائے، اور پھر آپ کو کھانا کھلایا جائے، پھر کوئی آپ کی خاطر کرے، آپ نے سالن نہیں لیا، آپ نے چاول نہیں لیے، آپ نے روٹی نہیں لی، آپ نے میٹھا نہیں لیا، تھوڑا سا اور لے لیجئے۔ جانور کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جتنا کھانا ہوتا ہے اور جو کھانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، تھالوں میں منہ مارتا ہے، ادھر سے ادھر سے، ادھر سے ادھر سے، اور پیٹ بھر جاتا ہے تو کسی کونے میں جا کر بیٹھ کر جگالی کر لیتا ہے۔ تم بھی جانور ہو، کھاؤ، بفے سسٹم ہم نے دنیا میں عام کر دیا ہے۔ تھال سجا دیے جائیں گے، اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا کہ جی کھانا شروع ہو گیا، 10 مرتبہ غرض ہو کھا لینا، نہ غرض ہو اپنے گھر چلے جانا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تم نے کھایا یا نہیں کھایا۔ شہزادے ہو، شہزادے ہو، اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ شہزادے ہو، حکم دیا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اکرام کیسے کرو؟ دسترخوان بچھاؤ، ادب سے بلاؤ، محبت سے کھلاؤ، بار بار کھلاؤ، پوچھو، اور پھر اس کھانے والے سے یوں کہا تم شہزادے ہو، شاہانہ شان کے ساتھ شاہانہ انداز میں بیٹھنا، اور پھر اللہ کا نام لے کر کھانا، تاکہ اس کھانے میں برکت آ جائے، اور پھر کھانا کھلانے والے کے لیے بھی اور کھانا دینے والے کے لیے بھی، کھانا دینے والے سے بھی دعا کرنا کہ اللہ جس نے کھلایا آپ اسے کھلائیے، جس نے پلایا آپ اسے پلائیے، اللہ جس نے کھلایا اس کے کھانے میں برکت ڈال دیجئے۔ پھر بتایا تم شاہانہ شان سے جینے والے ہو، دسترخوان کی گندگی ایک شہزادے کے دسترخوان پر برداشت نہیں کی جاتی، دسترخوان صاف ستھرا ہو، اس لیے کیا حکم دیا؟ ایک دانہ بھی اگر گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا، کیا خبر اللہ نے اسی میں تمہارے لیے برکت رکھی۔ جانور ہو، آدھا کھاؤ، آدھا چھوڑو، آدھا پھینکو، کوڑے دان میں ڈالو، میدان میں ڈالو، کہیں پھینکو، کوئی مطلب نہیں، اور جانور کو کوئی پرواہ نہیں۔ شہزادے ہو، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، تمہاری آن پر بات بنائے گی۔ اگر تم نے اپنی شاہانہ شان کا خیال نہ رکھا اور شہزادے بن کر دسترخوان پر بیٹھ کر ادب سے اور احترام سے کھانا نہ کھایا تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری شہزادگی پر کلنک لگ جائے۔ ادب سے کھایا،